کے بعد اب ہم سب کے بڑے معین العلوم گوگاما کے موقع استاد محترم حضرت مولانا مفتی عطا اللہ صاحب شاعتی دامت برکاتہ العالیہ سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کریں گے کہ حضرت مفتی صاحب سامعین کو اپنے قیمتی بدل مسائل سے مستفید فرمائیں۔ مسجد میں ہونے کا وقت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقد جاء في الخبر قد سئلت عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ بزرگوں، دوستوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کی جو تاریخ ہے اسلامی تاریخ سورج کے غروب ہونے کے بعد سے 12ویں ربیع الاول شروع ہو چکی۔ لوگوں نے مشہور تو یہ کر رکھا ہے کہ اسی رات نبی کریم، اس رات کے بعد جو دن ہے اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، لیکن محققین علماء اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور تحریر کرتے ہیں، خصوصاً حضرت اقدس مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، کہ اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ اس کے علاوہ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ 13 ربیع الاول ہے، لیکن آپ کی وفات کی تاریخ تو سب کے نزدیک 12 ہی ہے۔ ولادت میں تو علماء کے اقوال الگ الگ ہیں، کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 11 کہتا ہے، کوئی 13 کہتا ہے، کوئی اس کے علاوہ بھی کہتا ہے، لیکن وفات کے باب میں تو سبھی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ قرآن نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر بے شمار نعمتوں کو نچھاور کرتا ہے، لیکن کچھ نعمتیں تو اتنی بڑی ہیں، کچھ نعمتیں تو اتنی عظیم ہیں کہ جن کو خود اللہ تعالیٰ بھی یوں کہتا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ جس کو اپنی زبان میں یوں کہیے کہ احسان کیا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن احسان جتایا بھی ہے کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
جو بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہیں، ان بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہے۔ اور کیوں بڑی نعمت یہ نہ ہو؟ اس کائنات کا جو نظام سجایا گیا تھا وہ اصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے ہی سجایا تھا۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی رخصتی سے پہلے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میرا وجود اور قیامت کا وجود بس یوں ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، یا تو میں اتنی پیچھے ہوں، قیامت اتنی اور دور ہے، یا مطلب اس کا یوں ہے کہ میرا زمانہ اور قیامت کا زمانہ دونوں ملا ہوا ہے، اب اس کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا حقیقتاً یہ تو ہر مسلمان کا ایک فریضہ ہے، لیکن خوشی کا طریقہ کیا ہو یہ سیکھنا ہمارے ذمے ہے۔ خوشی کا طریقہ کیا بس یہی ہے کہ ہم روشنیاں کر لیں؟ کیا خوشی بس اتنی ہی ہے ہم کچھ ناچ گانے کر لیں؟ اب تو اپنے نہیں غیرے بھی کہنے لگے ہیں، اپنے نہیں غیرے بھی کہنے لگے ہیں۔ کل ہی کسی پولیس مین نے یہ بات بیان کی اور اپنے کانوں کو چونکا دیا۔ عجیب بات وہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ 12 ربیع الاول کو جلوس کی ہم سے پرمیشن مانگتے ہو، ہمیں تو تمہارے اسلام پر ہی شک ہوتا ہے، ہمیں تو تمہارے اسلام پر ہی تعجب ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کے مذہب کا حصہ ہے ڈھول تاشے بجانا، جن کے مذہب کا حصہ ہی ناچ گانے کرنا، میں اشارے کر رہا ہوں ہمارے برادران وطن کی طرف، ہمارے ملکوں میں 80% آبادی کی طرف، ان کے تو مذہب کا حصہ ہے ناچ گانے کرنا، شور شرابہ مچانا، روشنیاں کرنا۔ تو وہ اگر پرمیشن لیں اور وہ یہ کام کرے تو سمجھ میں آتا ہے وہ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق ایک مذہبی کام کر رہے ہیں، لیکن تعجب تو تم لوگوں پر ہے۔ اگر تمہارے اسلام میں اجازت نہیں ہے تو پھر تمہارے یہاں ریلیاں اور جشن کیسا؟ تمہارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ڈھول تاشے کی تمہارے یہاں اجازت نہیں ہے، ناچ گانے کی اچھل کود کی تمہارے یہاں اجازت نہیں ہے۔ تمہارا اسلام تو سائلنٹ نظام رکھنا چاہتا ہے۔ شور شرابت تو جہنمیوں کا کام ہے۔ قرآن مقدس جنتیوں کی صفات یہ نہیں بتاتا، جنت کی صفات تو قرآن یہ بتاتا ہے ہر طرف سے صرف سلام کی آواز ہوگی، وہاں کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہوگا۔ شور شرابے کی جگہ تو ادھر ہے، لہم فیہا زفیر و شہیق، وہ جہنمیوں کے بارے میں میرا رب کہتا ہے وہاں دھاڑ ہوگی، وہاں چیخ ہوگی، وہاں پکار ہوگی۔ جنتیوں کے بارے میں تو میرا پروردگار یہ کہتا ہے ادخلوہا بسلام، سلامتی کے ساتھ وہاں داخل ہونا ہے، بغیر کسی شور شرابے کے داخل ہونا ہے۔ تو وہ غیر کہہ رہا ہے کہ ہم کو تو تمہارے مذہب پر تعجب ہو رہا ہے یا تم پر تعجب ہو رہا ہے، تمہارے شرم کے ہماری گردنیں تو جھکنا ہی چاہیے۔ کہاں جانا تھا، کہاں چلے گئے؟ ابتدا میں نے کی تھی کہ 12 ربیع الاول ہے تو خوشی تو ہونی چاہیے، کیونکہ اس کائنات کی ہمیں سب سے بڑی نعمت ملی ہے، قرآن جس کے نتیجے میں ملا ہے، قرآن کا نزول جس پر ہوا ہے، سرزمین مدینہ منورہ کو بابرکت جس کے وجود سے بنایا ہے، مکہ کو محبت وحی اور وحی کے نزول کا مرکز جس کی وجہ سے بنایا ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اس کائنات کی تربیت کے لیے جس کے استقبال میں بھیجا ہے، اس کی آمد پر خوشی تو ہونی چاہیے۔ کون انکار کرے گا کہ نبی کی آمد سے خوش نہ ہو؟ لیکن خوشی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہوتی ہے چھوٹوں کی خوشی، ایک ہوتی ہے بڑوں کی خوشی۔ چھوٹوں کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو ان کے موڈ میں یہ رہتا ہے کہ آج تو بریانی بنے گی، حلوہ بنے گا، کھیر بنے گی، اور ابا ہمیں ڈانٹیں گے نہیں، اماں ڈانٹیں گی نہیں، کچھ ہم سے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ چھوٹوں کی خوشی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے بڑوں کی خوشی۔ بڑے کی خوشی اپنے مہمان کی آمد کے بعد یہ ہوتی ہے کہ میرا مہمان میرے گھر میں آیا، اس کے قدم میرے گھر میں پڑے تو میری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس کا وجود میرے گھر میں دیر تک رہے اور میری ذات سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے ہم عقل مندوں کی خوشی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی آمد پر خوشی ہے، ہم اللہ کا شکر ہے کہ بڑے ہیں، کیونکہ اللہ نے سب سے بڑی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے، خیر امم ہمیں بنایا ہے، کہہ لیجئے کہ سب سے بڑے پیغمبر کی امت ہم کو بنایا ہے۔ تو ہم چھوٹے لوگ نہیں، ہم بڑے لوگ ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بڑا بیان کیا ہے۔ کہاں بیان کیا ہے؟ بارہا سنتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو بہت ہی بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے بھیجے گئے ہو، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، برائیوں سے روکنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ ہماری خوشی بچکانہ نہیں ہونی چاہیے، ہماری خوشی وہ بچوں جیسے حلوے پراٹھے کھانے کی نہیں ہونی چاہیے، کھلونے سے کھیلنے کی نہیں ہونی چاہیے۔ میری اور آپ کی خوشی تو وہ بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ میرے کسی فعل سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے نبی تو کائنات میں آئے ہی تھے، کائنات میں میرے نبی آئے تھے شور مستی کو ختم کرنے کے لیے۔ کعبۃ اللہ کا ننگا طواف ہوا کرتا تھا، اس کو بند کرنے کے لیے ڈھیر سارے معبودوں کے سامنے سر جھکائے جاتے تھے، اس کو بند کرنے کے لیے میرے نبی تو آئے تھے ظلم کو مٹانے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے، ماں اور بہن کی عزت و عظمت کو بچانے کے لیے۔ میرے نبی تو آئے تھے دنیا میں ماں باپ کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے، بڑوں کا بڑا پن اور چھوٹوں کی شفقت سکھانے کے لیے۔ یہ میرے نبی کی آمد کا مقصد ہے، اور اگر میرا جوان اس مقصد کو بھول جاتا ہے، شور مستی میں لگ جاتا ہے، تو شاید اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو پارا پارا کر دیا۔ کس نبی کے قلب کو؟ جس کی صفات سے قرآن بھرا پڑا ہے، جس کی صفات سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ بلکہ تعجب ہوگا تم کو کہ انسان کی وفات کا وقت آتا ہے۔ میں آؤں گا دھیرے دھیرے، چونکہ آئندہ کل کا دن جو ہے یوں بھی پیر کا دن ہے اور 12 ربیع الاول ہے، تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ بہت لمبی میرے نبی کی سیرت پوری تو نہیں سنائی جا سکتی مختصر وقت میں، لیکن وفات تو میں سنا سکتا ہوں آپ کو تھوڑے وقت میں، اور کیا اس میں میرے نبی ہم کو دے گئے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مقصد تھا انسان کو انسان بنا دینا۔ کیا ہے اسلام؟ ایمان ہے کیا؟ اسلام ہے کیا؟ صحیح معنی میں اگر ایک جملے میں اس کو سمجھنا ہے تو وہ یہی ہے کہ انسان بن جائے۔ اب اسی میں مخلوق کا خدا کے ساتھ رابطہ بھی ہو گیا، اسی انسانیت میں رسول اللہ کی اطاعت بھی چھپی ہوئی ہے، اسی انسانیت میں پڑوسیوں کے حقوق بھی چھپے ہوئے ہیں، اسی انسانیت میں چھوٹوں کی شفقت بھی چھپی ہوئی ہے، اور اسی انسانیت کے جملے میں والدین کا ادب و احترام بھی چھپا ہوا ہے۔ میرے نبی تو آئے تھے انسان کو انسان بنانے کے لیے۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی مقدس ماں ہیں، قرآن جن کو امہات المؤمنین کہے، ان سے ہی پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیجئے، نبی کے اخلاق کیا تھے، اطوار کیا تھے، میرے نبی کی عادات کیا تھیں؟ ایک جملے میں اما عائشہ نے سمجھا دیا، کان خلقہ القرآن۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں وہ قرآن ہیں، قرآن ہیں۔ قرآن جن چیزوں کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، جن احکام کو بجا لانے کا حکم دیتا ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ میرے نبی نے کیا حکم دیا؟ وہی حکم دیا جس کا قرآن حکم دیتا ہے۔ میرے نبی نے کس چیز سے روکا؟ انہی چیزوں سے روکا جس سے قرآن روکتا ہے۔ کان خلقہ القرآن۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے کتنا صاف اعلان کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگوں، انسانوں، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے عمدہ نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، ایگزامپل ہے نبی کی ذات ہمارے لیے۔ کیسے ہم نبی کو سمجھیں؟ یہ چھوٹے بچوں نے اسی کا ایک نمونہ پیش کیا۔ میرے نبی کو کیا پسند تھا؟ عشاء کے بعد جلدی سو جانا پسند تھا۔ میرے نبی کو کیا پسند تھا؟ میرے نبی کو مسکرا کر بات کرنا پسند تھا۔ بچوں کے ساتھ میرے نبی کبھی کسی سے مذاق کرتے تھے کہ نہیں؟ بچوں سے مذاق کر لیا کرتے تھے۔ موسم کے پہلے پھل سب کو پسند ہوتے ہیں، میرے نبی کس کو کھلاتے تھے؟ میرے نبی بچوں کو کھلاتے تھے۔ میرے نبی کے
گھر کے کام کون کرتا تھا؟ خود میرے نبی اپنے ہاتھ سے اپنے کام کرتے. یہ بچوں نے سکھایا ہم کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. اللہ کا شکر ہے، قابل مبارکباد ہے یہ مکتب چلانے والے اساتذہ، ان بچوں کے والدین اور اس کے ذمہ داران. 100 بچے ایک مسابقے میں پیش کر دینا یہ بڑی بات ہوا کرتی ہے. بڑے بڑی تعداد جہاں ہوتی ہیں وہ کمپٹیشن میں کریم طبقے کو لایا جاتا ہے. 15 20 25 30 40 بہت ہو گئے. 100 بچے انہوں نے پیش کیے. جب تعداد سنی تو بڑا اچنبھا لگا کہ مکتب کے 100 بچے کمپٹیشن میں. یہ اس مکتب کی مقبولیت کی علامت ہے اور ان مدرسین کے محنت کے اثرات ہیں. کیا سکھایا ان مدرسین نے؟ ان مدرسین نے کیا سکھایا؟ آپ کے بچوں کو آپ کا ادب و احترام سکھایا. کیا سکھایا ان مدرسین نے؟ آپ کے بچوں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھائی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر تو آپ کی مکی زندگی جو 53 سالہ زندگی ہے مشکلات سے بھری پڑی ہے. ہجرت کا واقعہ بھی اس میں موجود ہے. مدنی زندگی ہے، غزوات سے بھری پڑی ہے. لیکن آخری جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دن ہیں بس وہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے کچھ سبق اسی سے حاصل کرنا بھی چاہتا ہوں، دینا بھی چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں سن 10 ہجری میں آپ علیہ السلام نے حج کیا جس کو کہا جاتا ہے حجۃ الوداع. اس حج میں میرے نبی کے ساتھ میں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا. آج جب پہنچتے ہیں حجاج کرام، اللہ سب کو بیت اللہ کا حج کرائے، بار بار حج کرائے. جب میدان عرفات میں جبل الرحمہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور انسانوں کا ٹھانٹے مارتا سمندر 50 لاکھ 40 لاکھ کا سامنے نظر آتا ہے تو وہ یاد تو آتی ہے کہ میرے نبی بھی اسی جگہ کھڑے تھے، اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے اور صحابہ کو گواہ بنا رہے تھے. صحابہ بتاؤ کہ میں نے وہ سب پیغامات تمہیں پہنچائے کہ نہیں پہنچائے جس مقصد کے لیے میرے رب نے مجھے بھیجا تھا؟ سب نے یک زبان کہا یا رسول اللہ، رسالت کا حق ادا کر دیا، نبوت کا حق ادا کر دیا. جو پیغام آپ کے پروردگار نے آپ کو دیے تھے سب آپ نے پہنچا دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حج میں ہیں اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ جامع آیت کریمہ قرآن مقدس میں آ گئی. بلکہ ایک یہودی نے حضرت عمر کو کہا، اے عمر تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے اگر ہماری کتاب میں ہوتی ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. ہاں ہاں بول کون سی آیت ہے؟ کہنے لگا وہ آیت کریمہ جس میں تمہارا رب یوں کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، مذہب اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا، چن لیا. عمر کہتے ہیں ہاں ہاں اس کے نزول کی جگہ بھی مجھے یاد ہے، اس کے نزول کا وقت بھی مجھے یاد ہے. کب یہ نازل ہوئی؟ ہاں ہاں یہ وہی عرفہ کا دن تھا جس دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید منائی. 1.25 لاکھ صحابہ آپ کے سامنے کھڑے تھے. یہی وہ دن ہے جس میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کو اطلاع تو ہو گئی تھی کہ میرا وقت قریب آ لگا، میرا وقت قریب آ لگا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیوں گیا تھا؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، جو تمام پیغمبروں سے چلا آ رہا تھا اخلاق کا سلسلہ، آدم سے شروع ہوا اور عیسیٰ تک چلا آیا، اس میں تکمیل باقی تھی، مکمل کرنا اس کو باقی تھا. میرے نبی نے کہا میں اسی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اب تو میرے رب نے بھی کہہ دیا کہ نبی ہو گیا پورا، تو میرے نبی نے سمجھ لیا کہ دنیا سے رخصتی کا وقت بھی قریب آ گیا ہے. اس آیت کریمہ سے میرے نبی نے تاڑ لیا، سمجھ لیا کہ اب دنیا سے میری رخصتی کا وقت بہت قریب آ گیا. کچھ صحابہ بھی اس آیت کریمہ کو سن کر سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے والے ہیں.
ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ بلکہ بعض روایات میں تو یوں بھی آتا ہے، اے لوگوں آئندہ سال تم اس وقت یعنی اس طرح کے حج میں اب تم مجھے نہیں پاؤ گے، کہہ بھی دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خیر یہ مہینہ ذی الحجہ کا پورا ہوا، نبی علیہ السلام مدینہ بھی چلے گئے اور وہاں سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل وہ جلیل القدر صحابی ہیں، عظیم المرتبت صحابی ہیں، بلکہ علماء نے یوں بیان کیا ہے کہ کل قیامت میں علماء کا جھنڈا اگر کوئی اٹھانے والا ہوگا تو وہ حضرت معاذ بن جبل ہوں گے، عظیم صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر ان کو بنا کر کے بھیجا، حضرت معاذ بن جبل کو۔ اتنی محبت میرے نبی ان سے کرتے تھے، ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے 7 میل پیدل چلے، 7 میل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو رخصت کرنے کے لیے پیدل چلے۔ جب وہ مقام آ گیا جہاں میرے نبی کو رخصت کرنا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، ایسا لگتا ہے معاذ کہ اس سال کے بعد اب تم مجھے نہیں پاؤ گے، اب مجھے تم نہیں پاؤ گے۔ ہاں جب تم مدینہ آؤ گے تو میری مسجد ملے گی یا میری قبر تم کو ملے گی، اب اس سال کے بعد اس ملاقات کے بعد گویا تم مجھے پاؤ گے نہیں۔ حضرت معاذ کے تعلق سے نقل کیا مورخین نے، دھاڑے مار کر معاذ بن جبل رونے لگے، نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، لیکن نبی کبھی کسی کو روتا دیکھتے بھی نہیں تھے، رلانا پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ فوراً آپ نے اپنا چہرہ گھمایا کہ کہیں میرے آنسو معاذ دیکھ نہ لیں، میرے آنسو حضرت معاذ نہ دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ گھما لیا، حضرت معاذ روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز اپنے معمول کے مطابق گزر رہے ہیں۔ 29 سفر آ چکی، عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جنازے کو پڑھانے کے لیے قبرستان تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو آپ کے سر میں درد تھا، یہاں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے ایام، بیماری کے ایام شروع ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اب اس کے بعد سے مسلسل بخار، سر درد، بخار، سر درد، سر پر پٹی باندھے ہوئے ہیں، مسجد میں پھر بھی تشریف لا رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، اپنے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن آئے بات روزانہ ایک کے بعد دیگر پوچھتے ہیں کل کس کی باری؟ آپ علیہ السلام کے ازواج آپ کی وفات کے وقت تو تقریباً 9 تھیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں کل کس زوجہ کی باری ہے، اب کل کس کی باری ہے، اب کل کس کی باری ہے؟ ازواج مطہرات نے تاڑ لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمنا ہے بیماری کے ایام عائشہ کے حجرے میں بیماری کے ایام گزاریں۔ عائشہ تو عائشہ ہے، صدیق کی بیٹی صدیقہ، قرآن نے جس کی صداقت بیان کی ہو، قرآن جس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اترا ہو، وہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس زمانے میں دشمنان اسلام نے طعن و تشنیع کا شکار اگر کسی کو بنایا ہے ازواج مطہرات میں سے تو آپ علیہ السلام کی سب سے چہیتی لاڈلی بیٹی، بلکہ آپ کے رفیق غار سب سے چہیتے صحابی حضرت ابو بکر کی بیٹی کو بنا رکھا ہے۔ عائشہ کے فضائل یہ کیا جانے عائشہ کیا تھی، کس مقام پر عائشہ فائز تھی۔ قرآن پوری ایک رکوع میں عائشہ کی صفات بیان کرتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے عائشہ کی صفات کو۔ چنانچہ حضرت عائشہ کی باری کی آپ کو تمنا تھی، پوچھ رہے ہیں کل کس کی باری ہے۔ ازواج مطہرات جمع ہوئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگیں یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں آپ بیماری کے دن حضرت عائشہ کے حجرے میں گزاریں، البتہ جب بیماری سے اللہ آپ کو شفا دے دے، صحت یاب ہو جائے، پھر ہمارے معمول کے مطابق ہماری باری شروع فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں چلے گئے۔ پیر کے دن حجرہ عائشہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے، پیر کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے۔ صحابہ آپ کی ملاقات کے لیے تشریف لاتے، عیادت کے لیے تشریف لاتے، چچا عباس بھی تشریف لا رہے ہیں، علی بھی تشریف لا رہے ہیں۔ کہنے لگے ان دونوں سے میرے لیے 7 کنوؤں کا پانی لائیے اور مجھے 7 کنوؤں کے ایسے پانی سے غسل دیجیے جس میں کسی نے ہاتھ بھی نہ ڈالا ہو۔ میرے نبی کو نظافت بہت ہی زیادہ پسند تھی، صفائی طہارت میرے نبی کو حد درجہ پسند ہے۔
ہم مسلمانوں کے محلے سے گزرنے پر اندازہ لگ جاتا ہے یہ مسلمانوں کا محلہ ہے یہ غیروں کا محلہ ہے. جہاں نالیاں اچھل کر روڈوں پہ آ رہی ہوں, کچرا گھروں کے کنارے پر پڑا ہوا ہو, ادھر ادھر برتن ٹھیکرے پڑے ہوں, سمجھ لو کہ مسلمان ہی کا محلہ ہوگا. میرے نبی کی طبیعت اتنی صاف تھی کہ کہا کہ کوئی پانی میں ہاتھ بھی نہ ڈالے, ایسے 7 کنوؤں کا پانی لائیے. مشکی سے بھر کر لایا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ پانی انڈھیلنے کے لیے ایک ٹب میں بٹھا کر آپ کو غسل کرانے کے لیے ٹب کی تلاش. حجرہ عائشہ میں تو ٹب بھی نہیں تھا, مانگا گیا پڑوس کی زوجہ کے گھر سے. غالباً حضرت صفیہ کے مکان سے وہ ٹب لایا گیا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر غسل کیا. یکے بعد دیگر 7 مشکیزوں کا پانی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ڈالا گیا. کچھ بخار کیا, اندر کمی آئی, کچھ خفت آئی. علی اور عباس کے ہاتھ کا سہارا لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے. ظہر سے پہلے آپ علیہ السلام تشریف لے آئے, ممبر مبارک پر تشریف لے گئے. کہنے لگے لوگوں پروردگار نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے, اگر چاہے تو وہ اس کائنات میں ہمیشہ رہنے کو پسند کر لے, اور اگر چاہے تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر پروردگار کے جانے کو چن لے. بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے کچھ پہلے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا نازل ہو چکی تھی. جب یہ پیغام میرے نبی نے سنایا, ابو بکر کونے میں بیٹھے تھاڑے مار کر رونے لگے. لوگوں نے کہا ابو بکر کیا بات ہے, قرآن تو خبر دے رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی مدد بھی آئے گی, فتح بھی آئے گی. اور یوں کہہ رہا ہے قرآن ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, دیکھو گے تم لوگوں کو فوج در فوج, جوق در جوق, ٹولی کے ٹولی, قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور پھر نبی کو کہا فسبح بحمد ربک واستغفر. آخری دنوں میں یہ کام کرنا چاہیے. بوڑھوں جن کی داڑیاں سفید ہو گئیں, دنیا کے لالچ و تمنا چھوڑو, بلکہ اب تو تسبیح پکڑ کے مسجد کے کونے کو لازم پکڑ لو. قرآن کہتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر. نبی جی استغفار کریں, تسبیح بیان کریں اپنے پروردگار کی. ابو بکر نے جب یہ پیغام سنا تو رو رہے ہیں. صحابہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر رونے کی بات ہے کہ خوشی کی بات ہے؟ اگر واقعہ یوں ہے کہ نبی نے خبر دی ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ انسان چاہے تو دنیا میں رہنے کو پسند کرے, چاہے تو پروردگار کی ملاقات کو پسند کرے, ایک واقعی تو بیان کیا ہے. اور اگر قرآن کی آیت ہے تو خوشی کا پیغام ہی تو ہے. ابو بکر رونے کی کیا بات ہے؟ ابو بکر تو یار غار ہے. سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے. مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ابو بکر ہے. نبی معراج سے واپس تشریف لائے, لوگوں نے ابو بکر کو کہا اے ابو بکر اب دیکھو تمہارے ساتھی کو, اب تک تو زمین کی باتیں کر رہا تھا, اب تو آسمان پہ راتوں رات جانے کی بات کرتا ہے, مسجد اقصی میں راتوں رات جانے کی بات کرتا ہے. کیسے آسمانوں پر رات بھر میں گیا؟ جس کو ہمارے بچے سوال میں کہہ رہے تھے لیلہ اسراء, سفر میں بتا رہے تھے بچے. ابو بکر کو کہنے لگے دیکھو 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 تمہارے ساتھی کو تو دیکھو, کبھی کہتا ہے کہ میں آسمان پہ گیا, ایک رات میں اتنا لمبا سفر کیسے ہوتا ہے؟ ابو بکر نے کہا ہاں بتاؤ کیا میرے نبی نے کہا؟ ہاں تمہارا نبی ایسا کہہ رہا ہے. پھر تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ ہاں میرے نبی نے ایک رات میں اقصی کا بھی سفر کیا ہے اور آسمانوں کا بھی سفر کیا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا انت صدیق, ابو بکر تو صدیق ہے. ابو بکر یار غار ہے, سفر کا ساتھی, حضر کا ساتھی, قبر کا ساتھی, جنت کا ساتھی. وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے, خلیفہ بلا فصل. نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے دنیا میں سب لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا, لیکن ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ تو اللہ چکائے گا, میں نہیں چکا سکتا. ابو بکر سمجھ گئے نبی کی منشا کو, نبی کے کلام کو. کہا ابو بکر نے بھائیوں تم کیا جانو, نبی نے جو پیغام دیا ہے اس میں اپنی خود کی رخصتی کا, اپنی وفات کا پیغام ہم کو دیا ہے. تم کیا جانو؟
میرے نبی کی دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا، بھیجا ہی تھا اسلام پھیلانے کے لیے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فتح و نصرت آ گئی، اب کیا کام ہے میرے نبی کا کائنات میں؟ جس مقصد کے لیے آئے تھے پورا ہو گیا۔ ہم اگر کہیں بمبئی کا سفر کریں کسی کام کے لیے، ہمارا کام پورا ہو جائے تو وہاں نہیں ٹھہرتے، فوراً واپس آتے ہیں۔ ارے حاجی حج کو جاتا ہے تو وہاں پر جب حج کے ایام پورے ہو جاتے ہیں 38 39 40 دن جیسے ہوتے ہیں، اب گھر فون لگانے لگتا ہے، فلاں جگہ سے ہمارا ٹکٹ بناؤ، کھانے کا انتظام کرو، لوگوں کو بتا دو فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں۔ کیوں؟ مقصد کے لیے گئے تھے، آ گئے، وہاں سے آنے کی بھی تمنا کرنے لگتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس مقصد کے لیے آئے تھے پورا ہو گیا، اب پروردگار آپ کو بلانے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول ابھی بھی جاری رہے۔ بیماری کے ایام میں آپ علیہ السلام مسجد میں سر پر پٹی باندھ کر تشریف لا رہے ہیں۔ ایک روز تشریف لائے، علی اور عباس کے سہارے، نبی کے قدم برابر نہیں چل رہے، زمین پر گھسٹ رہے ہیں۔ اسی حال میں آپ علیہ السلام تشریف لائے، ممبر پر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے، لوگوں یہ محمد اپنی جان و مال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اگر کسی پر میں نے زندگی میں ظلم کیا ہو مجھ سے یہی انتقام لے لینا، کسی کا کوئی قرضہ کوئی لین دین میرے سر پہ ہو مجھ سے یہی بدلہ لے لینا۔ یہ محمد وہاں بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اوہو، کون کہہ رہا ہے جس کے صدقے امتوں کی مغفرت ہو جائے گی، قبائل کے قبائل جنت میں چلے جائیں گے، جس کے صدقے تو فعل اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دے گا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ محمد وہاں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، وہاں بدلہ چکانے کی طاقت نہیں رکھتا، کسی کا کوئی حق ہو تو یہی مجھ سے لے لو۔ اور ہم نے کتنوں کے حقوق دبائے، کتنوں کے دل دکھائے، کتنوں پر ظلم و زیادتیاں کی، ہم نے تو کبھی بھی نہیں سوچا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا موڈ ہی نہیں جنت میں جانے کا۔ میرے نبی بخشائے، قرآن کیا کہتا ہے؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ نبی جی تم تو وہ ہو جن کے اگلے بھی رب نے معاف کر دیے، پچھلے بھی معاف کر دیے۔ ویسے یاد رہے کہ میرے نبی معصوم ہیں، کبھی کوئی گناہ میرے نبی سے صادر ہوا ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ تو ہمارے لیے کہا تھا، مان لو کبھی کچھ ہو جائے، ہونا ہے ہی نہیں لیکن مان لو کبھی کچھ ہو جائے، خلاف اولا کچھ ہو جائے، سب معاف ہے۔ پھر بھی میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے؟ لوگوں بتاؤ کسی کا کوئی حق دینا ہو تو میں یہ چکا دوں، وہاں میں حق چکانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بار بار اعلان کرتے رہے، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ نماز ظہر کا وقت آ لگا، ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کی نماز کے بعد پھر میرے نبی ممبر پر تشریف لے گئے اور پھر یہی جملہ دہرا رہے ہیں، لوگوں اگر کسی کا کوئی حق دینا ہو تو مانگ لو مجھ سے، میں اس کا حق ادا کرنے کو تیار ہوں۔ دیر کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 3 درہم ہیں میرے 3 درہم ہیں۔ ہاں بھائی ہوں گے، منع نہیں کیا، ہوں گے، لیکن مجھے یاد دلا دو کب کے ہیں اور کیسے ہیں، مجھے یاد نہیں آتا۔ میرے نبی نے قرضہ بھی لیا ہے تو دوسروں کے لیے لیا ہے، میرے نبی نے اپنی ذات کے لیے قرضے بھی نہیں لیے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ ایک مانگنے والا آپ کے پاس آیا تھا، کچھ نہیں تھا تو آپ نے مجھے حکم دیا تم دے دو میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا، میں نے دے دیے تھے۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، تمہارے دینے ہیں۔ ابو الفضل جو عباس کے بیٹے ہیں، اے ابو الفضل، چچیرے بھائی آپ علیہ السلام کے، ابو الفضل بتاؤ کہ تم میرے قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری لیتے ہو؟ ابو الفضل نے کہا، ہاں یا رسول اللہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں آپ کا قرضہ ادا کروں گا۔ تب میرے نبی علیہ السلام کو اطمینان ہوا۔ خیر، نبی علیہ السلام کے شب و روز گزرنے لگے، آخری دنوں میں میرے نبی علیہ السلام اب مسجد میں بھی تشریف لانے کے لائق نہیں رہے۔ کہا، مرو ابا بکر، لوگوں ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، بڑھاؤ ابو بکر کو آگے، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ ابو بکر مصلی پر بڑھے، لوگوں کی امامت کرائے۔ ایک دن نبی علیہ السلام ابو بکر کی امامت کے دوران تشریف لے آئے۔ ابو بکر نے قدموں کی آہٹ سے سمجھ لیا نبی آئے ہیں، ابو بکر نے فوراً اپنے آپ کو مصلی سے پیچھے کرنا چاہا۔ کائنات کے امام جب آ جائیں تو ابو بکر کی کیا مجال کی امامت کرے، جس نے ارے انبیاء کی امامت کی اقصا میں جا کر ابو بکر کیسے اس کی موجودگی میں امامت کر سکتا ہے؟ ابو بکر پیچھے ہٹنے کو تیار ہوئے، نبی علیہ السلام نے اشارے سے روکا، رکو ابو بکر، تمہارے تو میرے اوپر اتنا احسان ہے، آج میں تمہاری اقتدا میں ہی نماز پڑھوں گا۔
अबू बकर रुको, तुम ही नमाज पढ़ाओ, तुम्हारी इमामत में ही नमाज पढ़ूंगा। खैर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी वो दिन भी आ गया, इतवार का दिन था, फजर की नमाज जारी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर इमामत कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम के हुजरात का ऐसा निज़ाम है जैसे हमको खिड़कियाँ नज़र आ रही, बस यूँ ही अज़वाज मुतहरात के हुजरे थे। पहला कमरा हज़रत आयशा का था, जहाँ आज नबी अलैहिस्सलाम का रौज़ा अक़दस है, पहला कमरा, वहीं से पर्दा उठाया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं मस्जिद में झांक करके देखा। ये आखिरी दीदार था अपने सहाबा का। क्या देखा? मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आखिरी जुमले क्या थे मेरे नबी के ज़बान पर? अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम। नमाज ही का तो कह रहे थे, यही देखना चाहते थे कि मेरी तरबियत का असर कितना है कितना नहीं है। देखना चाहा आपने कि मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। सहाबा कहते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम का रुख़ अनवर पर्दे से ज़ाहिर हुआ, यूँ हमारी तो गर्दनें फिर गई क़िबले से और हम तो नबी को ही देखने लगे। ताब ही ना ला सके कि नबी हमको देखें और हम नबी को न देखें। हमारी तो नमाज में ही गर्दनें फिर गई मेरे नबी की तरफ। मेरे नबी नज़र आ रहे हैं, आपका नूर झलक रहा है। ये आखिरी दीदार था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी उम्मत का। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम का इतवार का दिन भी गुजर गया। शाम को कुछ इफाक़ा हुआ, अपने अज़वाज मुतहरात को एक के बाद दीगरे बुलाया, कुछ गुफ्तगू उनसे की, फ़ातिमतुज़ ज़हरा को बुलाया। फ़ातिमतुज़ ज़हरा कौन है? जिनके ताल्लुक़ से हर जुमे के खुतबे में हम सुनते हैं सय्यदा शबाबी अहलिल व फ़ातिमतु सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह। कौन है फ़ातिमा? जन्नत की ख़वातीन की सरदार है, जन्नत की ख़वातीन की सरदार है। फ़ातिमा को बुलाया, बेटी करीब आओ। फ़ातिमा का कान अपने मुंह से करीब किया, कुछ बातें फ़ातिमा के कान में कहें। बाद में फ़ातिमा ने बताई, उस वक्त तो फ़ातिमा ने किसी को बताया भी नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फ़ातिमा के कान में कहा, फ़ातिमा आज मेरा आखिरी दिन है, अब मेरी रुखसती का वक्त करीब आ लगा। फ़ातिमा कब ताब ला सकती थी? अब्बा है, कायनात के सरदार हैं, कैसे उनकी वफ़ात की खबर फ़ातिमा सुन सकती थी? फ़ातिमा रोने लगी। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा रो मत, फिर से करीब आ। फिर फ़ातिमा का कान अपने करीब किया और कहा फ़ातिमा सुन सुन, एक खबर भी सुन ले। मेरे अहले बैत में यानी मेरे करीबी रिश्तेदारों में सबसे पहले तू ही मुझे आकर के मिलने वाली है। फ़कत 6 महीने गुजरे थे नबी की वफ़ात को, 6 महीने। 24 साल की उम्र फ़ातिमा की हुई। सुबह का वक्त है, फ़ातिमा चक्की पीस रही है, कपड़े धुलने की तैयारी, बुखार बहुत तेज। हज़रत अली तशरीफ़ ले आए। क्या माजरा है फ़ातिमा, क्या हो रहा है? बीमारी के आलम में क्या कर रही हो? रोती रही। आखिर में जवाब दिया, अली आज मेरे अब्बा हुजूर मेरे ख्वाब में आए, कह कर गए फ़ातिमा बेटी सहरी अली के दस्तरखान पर करना, इफ्तार मेरे दस्तरखान पर आकर करना। अली कैसे ताब ला सकते थे नबी की बेटी का जुमला? अली ने कहा ओ फ़ातिमा, अभी तेरे बाप का गम हम भुला नहीं पाए। नबी की रुखसती को फ़कत 6 महीने भी नहीं हुए, हम कैसे तेरी वफ़ात का गम झेल पाएंगे? फ़ातिमा क्या कहती है? फ़ातिमा ने कहा सच कहती हूँ, मुझे इफ्तार मेरे हबीब के दस्तरखान पर करना है। और हाँ, मेरी माएँ बहनें पर्दे की ओर से सुन रही है, ये जुमला भी सुनो, फ़ातिमा का आखिरी जुमला। फ़ातिमा ने कहा अली अली मेरे इंतकाल के बाद जिससे चाहो निकाह कर लेना, लेकिन एक रात मेरे मासूमों के पास भी गुजारना, या हसनैन के पास गुजारना, ये अपना भला बुरा नहीं समझते। और हाँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में उठाना, किसी को मत बुलाना। अली कहने लगे ओ फ़ातिमा क्या कह रही हो? मैं तो पूरे मदीने वालों को बुलाऊंगा, पूरे अंसार को बुलाऊंगा, पूरे मुहाजिरीन को बुलाऊंगा। कैसे हो सकता है कि नबी की बेटी को तने तना में दफन करके आ जाऊं? नहीं नहीं अली, किसी को मत बुलाना। पूरी ज़िंदगी मैंने अपने जिस्म को लोगों से छुपाए रखा। मैं नहीं चाहती कि मेरे जिस्म को मेरी वफ़ात के बाद भी कोई देखे। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी चारपाई को हाथ लगाए। ये मेरे नबी की बेटी फ़ातिमा मेरी उम्मत की बहनों को तालीम दे रही है। वफ़ात के दिन फ़ातिमा ये तालीम दे रही है, मैं नहीं चाहती। रात का वक्त हो गया, अली ने एक पाया संभाल लिया, हसन ने एक पाया संभाल लिया, हुसैन ने भी एक पाया संभाल लिया। चारपाई जनाजे का चौथा पाया कौन उठाए? फ़ातिमा। कोई नहीं, कोई नहीं नबी के बेटी का जनाजा उठाने।
یہ تعلیم ہے میرے نبی کی بیٹی۔ تو نبی نے فاطمہ کو بلایا، فاطمہ آؤ ادھر قریب کرو اپنا کان۔ فاطمہ کے کان میں کہنے لگے، فاطمہ تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر کے ملو گی۔ بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا، فاطمہ سمجھ میں نہیں آیا، نبی نے پہلی بار آپ کے کان میں کچھ کہا تو رونے لگیں، بعد میں کہا تو ہنسنے لگیں۔ تو فاطمہ نے یہی منظر سنایا کہ میرے حبیب نے کہا ہے، فاطمہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر کے ملنے والی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں۔ علی کو بلایا، حضرت حسنین کو بلایا، ازواج مطہرات کو بھی بلایا، لیکن حسنین جب آئے تو نبی نے اپنے سینے سے چمٹا لیا، حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا، رونے لگے نواسوں کو اپنے سے چمٹا کر۔ ایک روایت میں آتا ہے، اکرموا اولادکم، لوگوں اپنی اولاد کو عزت دو۔ بچپنے میں اگر آپ ان کو عزت دو گے، یہ بڑھاپے میں آپ کا اس کا بدلہ چکا دیں گے، اور اگر آپ نے بچپنے میں ان کی جوانی میں ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بڑھاپے میں پھر یہ ایسا ہی نتیجہ آپ کو دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی حسنین کو اپنے سے چمٹایا، رونے لگے آپ علیہ السلام۔ فاطمہ کو بلایا، نہیں روئے، علی کو بلایا تو نہیں روئے، ازواج مطہرات کو بھی بلایا تب بھی نہیں روئے۔ حسنین جب آئے تو نبی رونے لگے۔ لکھا تو نہیں کسی نے، لیکن واقعہ پڑھنے سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات، وہ ایک واقعہ جو محرم کے ایام میں آپ سنتے ہیں، ایک دن نبی علیہ السلام نے اپنے دروازے پر، اپنے حجرے کے دروازے پر ام سلمہ کو کھڑا کیا، ام سلمہ اندر کوئی نہ آئے، آج کے دن اندر کوئی نہ آئے، ایک فرشتہ آسمان سے آنے والا ہے جو اب تک اس زمین پر نہیں آیا، وہ آج میرے خصوصی ملاقات کے لیے آنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت حسین آ گئے تو حضرت حسین کو ام سلمہ نے پکڑ لیا، آپ کی زوجہ ہے ام سلمہ، پکڑ لیا۔ نبی علیہ السلام نے جب رونے کی آواز سنی، حسین کی آواز ہے، چھوڑ دو چھوڑ دو، ان کو نہ رلاؤ، ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، چھوڑ دو ان کو نہ رلاؤ۔ نبی علیہ السلام حسین کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے اور رو رہے ہیں زور زور سے۔ ام سلمہ کہتی ہے، رونے کی آواز کیسی، کیا ہوا میرے نبی کو؟ اندر گئیں، پوچھا آپ علیہ السلام، دیکھا آپ علیہ السلام رو رہے ہیں، حسین کو اپنے سے چمٹائے ہوئے۔ کہتے ہیں ایسا لکھا تو نہیں کسی نے، اللہ کرے کہ یہی بات صحیح ہو کہ حضرت حسین کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں وہ آنے والا فرشتہ کربلا کی وہ زمین دکھا گیا تھا جہاں حسین کا سر گرا ہے، جہاں حسین کا خون گرا ہے، وہ زمین دکھا گیا۔ ایک نواسہ زہر میں تڑپ رہا ہے، دوسرا نواسہ اپنے سر کو تلوار پر ٹانگے ہوئے ہے، لیکن نبی کے دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، جنگ جاری رہی، نماز کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، روکنے کی درخواست کی، جنگ روکیے، نہیں رکی، ٹھیک ہے ہماری نماز بھی تمہاری جنگ نہ روکنے سے نہیں روک سکتی، تمہاری جنگ جاری رہے گی، ہماری نماز بھی جاری رہے گی۔ جب حسنین کو بلایا تو رونے لگے، نبی کو پتا تھا کہ میرے نواسوں کے ساتھ کیا ظلم ہونے والا ہے، یہ امت میرے نواسوں کے ساتھ کیا کرے گی۔ خیر اگلا دن جیسے جیسے بیتتا گیا، ابو بکر فجر کے بعد عیادت کے لیے تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عیادت کر کے اوالی مدینہ میں جہاں ان کا مکان تھا دوسری زوجہ کا، وہاں تشریف لے گئے۔ ادھر نبی علیہ السلام کے اوقات قریب آ گئے، حضرت نبی علیہ السلام کے پاس واقعہ مختصر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ یا رسول اللہ، پروردگار پوچھتا ہے دنیا میں رہیں گے یا اپنی پروردگار کی ملاقات کے لیے تشریف لے جائیں گے؟ علی کہنے لگے، جبرائیل تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا جاؤ، کہاں رب تمہاری ملاقات کے شوق میں ہے، نبی رب تمہاری ملاقات کے انتظار میں، سننے کا وقت ہے، آگے کیا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ بات پوچھنے کے بعد پھر نبی نے کہا، میرے رب سے یہ پوچھ کے آؤ دنیا سے میرے تشریف لے جانے کے بعد میرا رب میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ نواسوں کا نہیں پوچھا کہ میرے نواسوں کے ساتھ کیا ہوگا، میری زوجات کا کیا ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کا کیا ہوگا، میرے داماد علی کا کیا ہوگا، میرے یار غار ابو بکر کا کیا ہوگا۔ نہیں، کس کا پوچھا؟ امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل آسمانوں پر تشریف لے گئے، آسمانوں سے تشریف لانے کے بعد جواب دیا،
یا رسول اللہ، اللہ نے جواب میں کہا ہے اللہ آپ کی امت کو ہلاک و برباد نہیں کرے گا، آپ کی امت کو ہلاک و برباد نہیں کرے گا، آپ کی امت کو ضائع نہیں کرے گا۔ بتاؤ جبرائیل تمہاری کیا رائے ہے، کیا رائے ہے؟ پھر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے انتظار میں ہے، ملک الموت دروازے پر حاضر ہیں، داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پہلا دربار ہے اور یہی آخری دربار ہے جہاں سلام کر کے اجازت لے کے ہم آئے ہیں۔ بڑے بڑے سکندروں کو ہم نے موت دی ہے، بڑے بڑے ترم خاں کی ہم نے روح نکالی ہے، کبھی کسی کے دربار میں جا کر ہم نے اجازت نہیں لی، لیکن رب نے کہا بہت عالی دربار میں جا رہے ہو، اجازت لیے بغیر اندر مت جانا۔ یا رسول اللہ اجازت ہو تو بتائیں، آپ ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا اگر میں اجازت دوں گا تو کیا میری روح نکالو گے، میری روح نکالو گے؟ ہاں ہاں یا رسول اللہ۔ کیا کہتے ہیں جبرائیل؟ ملک الموت پوچھ رہے ہیں کیا کہتے ہو؟ نبی علیہ جبرائیل نے پھر وہی جواب دیا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے انتظار میں ہے، تو جاؤں؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ بس یہی میرا دنیا کا آخری سفر ہے، اب قیامت تک میں زمین پر نہیں آؤں گا، یہ میرا دنیا کا آخری سفر ہے، اب میں قیامت تک میں بھی نہیں آؤں گا۔ اب آپ علیہ السلام کے جو آخری جملے ہیں وہ ہیں سننے کے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ علیہ السلام؟ بخار کی شدت ہے، پانی کا پیالہ بھرا ہوا ہے، سر پر ٹھنڈے ہاتھ ٹھنڈی پٹی رکھی جا رہی ہیں، اور ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں الصلاۃ، یعنی نماز، وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، رات میں دیر تک جلسہ سن کر فجر میں سوئے مت رہ جانا، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، ماتحت زوجہ بھی ہوتی ہے، ماتحت اولاد بھی ہوتی ہے، اور جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ بھی ماتحت ہی بن جاتے ہیں۔ غلام تو ہمارے زمانے میں نہیں ہے، نوکر چاکر بھی ہمارے ماتحت ہوتے ہیں۔ دو جملے میں میرے نبی نے پوری شریعت سمجھا دی، عبادت اور حقوق العباد، حقوق اللہ اور حقوق العباد، دونوں کا اہتمام کرتے رہنا۔ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی، طویل واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے لیے قبر بنائی گئی، لوگوں نے آپ علیہ السلام کی تدفین کا جب وقت قریب آیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کے پیکنگ کا جب وقت آیا، بند کرنے کا جب وقت آیا، اپنی انگوٹھی پھینک دی اور پھر کہا علی میری انگوٹھی گر گئی قبر سے، کیا نکال لوں؟ میری انگوٹھی نکل گئی، گر گئی قبر سے، نکال لوں؟ علی نے کہا جی جی بالکل نکال لیجیے، انگوٹھی پھینکنا تو بہانہ تھا۔ اترے قبر میں، پھر نبی علیہ السلام کے جسم سے اپنے جسم کو چمٹا لیا۔ اس کائنات کا سب سے آخری فرد جس کے جسم سے میرے نبی کا جسم مس ہوا وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد قبر جب مٹی ڈال کر لوگ باہر آنے لگے، وہ تاریخی جملے فاطمہ نے کہے جس سے مسجد نبی پھر شور سے بھر گئے، لوگوں کیسا لگا تم کو، کیسا لگا تم کو، کائنات کے سردار کے اوپر مٹی ڈال کر کے آ رہے ہو، میرے ابا حضور کے چہرے پر مٹی ڈال کے آ رہے ہو، میرے نبی کو مٹی میں دفن کر کے آ گئے ہو، لوگوں تمہارے دل ہے کہ پتھر ہیں کہ تمہارے سینوں میں لوہے رکھے ہوئے، کیسے تمہارے دلوں نے گوارا کیا کہ میرے نبی پر تم مٹی ڈال کر کے چلے آئے؟ جب فاطمہ نے یہ جملے کہے تو لوگ پھر سے رونے لگے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، صحابہ نے نبی آپ نے ہی ہمیں صبر سکھایا تھا، اگر آپ ہمیں صبر نہ سکھائے ہوتے کائنات میں تاریخ لکھی جاتی، ہم بتاتے قیامت تک کی انسانیت کو کہ غم کیسے منایا جاتا ہے، کیسے کسی کی وفات پر رویا جاتا ہے۔ میں سبق دے رہا ہوں یا حسین کے نعرے بلند کرنے والے کو محرم میں اگر وفات پر کسی کے افسوس ہوتا تو 12 ربیع الاول سب سے بڑا غم کا دن اس کائنات میں آیا۔ اس کائنات میں 12 ربیع الاول سے بڑھ کر غم کا دن کوئی آیا ہی نہیں، جس دن کائنات کے سردار تشریف لے گئے۔ اگر نبی صبر نہ سکھائے ہوتے، ہم لوگوں کو رو کر کے دکھاتے کہ کیسے روتے ہیں، ہم بتاتے کہ کیسے کسی پر افسوس و ماتم کرتے ہیں۔ میرے نبی کی یہ وفات کا مختصر تذکرہ
رات 12 بج گئے، وقت بھی بہت ہو گیا، آپ حضرات نے بڑے اطمینان سے آپ کے حبیب، ہمارے سب کے کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منظر سنا، بہت کچھ حذف کر کے چھوڑ کے جلدی بڑا سمندر ہے، پوری رات کے فجر تک آپ بھی بیٹھے رہے، میں بھی بیٹھے رہوں، تب بھی ایک قطرے کے برابر بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہر جو پہلو کھولے وہی پہلو میری نبی کی سیرت کا ایک رات پوری لے جائے گا، اتنی بڑی سیرت ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم نے نبی کی سیرت تو سنی، جو عمل کی کوشش کریں، اپنا ظاہر بھی نبی کے ظاہر جیسا بنائیں، اپنا باطن بھی نبی کے باطن جیسا بنائیں، اور کیوں نہ بنائیں؟ قرآن جب یہ کہہ کر کے ہمیں ذمہ داری سونپ دے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کائنات میں کوئی کرکٹر ہمارا آئیڈیل نہیں بن سکتا، کوئی ہیرو ہمارے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات میں اگر ہمارا کوئی نمونہ آئیڈیل اگزامپل اگر ہو سکتا ہے ہمارے لیے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اتنی رات گئے ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، سنیں گے اور اپنی زندگی میں بسائیں گے۔ ماؤں بہنوں سے بھی درخواست کروں گا، وہ آپ کے حق کو میں نے ضائع کیا کہ آپ کو ازواج مطہرات کی سیرت نہیں بتا سکا، پڑھیں گے ازواج مطہرات کی، فاطمہ کی سیرت سمجھیں گے، سنیں گے اور اپنے آپ کو اس کائنات کی فاطمہ بنائیں گے، اس کائنات کی عائشہ ہم اپنے آپ کو بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر آپ حضرات سے ایک بار معذرت چاہوں گا کہ بہت لمبا وقت لیا، آپ کو تکلیف دی، اور آپ حضرات نے بڑے اطمینان کے ساتھ میں سنا۔ اللہ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی میں نبی کی سیرت پر چلنے کی، سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا